فلسطین سے اتنی محبت کیوں؟ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ہم فلسطین کو نظر انداز نہیں کر سکتے؟ تو جان لیجئے کہ فلسطین انبیاء کرام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، وہ اسی ملک میں بیٹھ کر، اور چونٹیوں کا وہ مشہور واقعہ جو سورہ نمل میں ہے کہ جب ایک چونٹی نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ ورنہ سلیمان کے پاؤں تلے آ جاؤ گے۔ یہ بھی فلسطین کے سرزمین اسکلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا کہ جس کا نام بعد میں وادی نمل رکھ دیا گیا، یعنی چونٹیوں کے وادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی، اسی وجہ سے ہم فلسطین سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اسی جگہ سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر کروایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو جو عذاب سے نجات دی، وہ بھی اسی شہر میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام، آپ کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی سرزمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں ایک علامت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمین پر واپس تشریف لانا ہوگا، وہ بھی اسی شہر میں ایک سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر میں باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین، یہ یاد رکھو دوستو کہ یہی ارض محشر ہے۔ اس شہر سے یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اور زمین پر قتال اور فساد ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات میں سے ایک واقعہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے جب نماز کی فرضیت لازم آئی۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا کریم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کروایا، اور یہ واقعہ جس مسجد میں پیش آیا وہ آج مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یعنی یہاں فلسطین لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یہاں تمام انبیاء کرام نے مل کر نماز ادا فرمائی تھی، تو اس طرح فلسطین تمام انبیاء کرام کا مسکن اور سرزمین بنی۔ ایک حدیث کہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ۔ پھر عرض کی بیت اللہ کے بعد پھر کون سی مسجد تعمیر کروائی گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی گئی۔ اور پھر عرض کی کہ ان دونوں کے درمیان کتنا راستہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال کا۔ تو جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہیں نماز ادا کر لے۔ پوری سرزمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں دنیا بھر کی تمام فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے حضرت عمر کا خود چل کر جانا اور وہاں جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری مرتبہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن جب نازل ہوا تو اس کے بعد اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے، اور اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے ظلم و جبر سے بچانے کے لیے
5000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب یہاں بند نہیں ہوا، سلسلہ آج تک جاری ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پڑھی گئی نماز کا اجر 500 گنا بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ في الفلك على مجار المنسلات